بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ میرا نیو چینل ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ مجھے سپورٹ کریں گے۔ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک بہت نیک اور ایمانت دار آدمی رہتا تھا جس نے کبھی کسی عورت کی طرف نہ دیکھا تھا۔ ہر وقت قرآن پڑھتا تھا۔ اس کے پاس ایک طوطا بھی تھا جو ہر وقت بیٹھ کر اس کی آیات سنتا تھا۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف بھی رہتی تھی۔ طوائف کو اس کی نوکرانی سے پتہ چلا کہ ایک نیک آدمی ہے جو بہت اللہ والا بنتا ہے، ہمارے گھر کے پاس رہتا ہے، لیکن اس نے کبھی آپ کا ذکر نہ کیا۔ آپ کا تو کیا، اس نے کبھی کسی عورت کا ذکر نہ کیا، نہ کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ طوائف کو یہ بات بہت کھٹکنے لگی کہ آخر ایسا کون سا آدمی ہے جس نے میری خوبصورتی کو نہیں دیکھا؟ ایسا تو کوئی آدمی گاؤں کا نہیں بچا جو میرے در پہ نہ آیا ہو۔ اس نے اپنی نوکرانی سے شرط لگا لی کہ اس اللہ والے کو اپنے رستے کی طرف بھٹکا کے رہے گی۔ اگلے دن اس نے اپنا بھیس بدل ڈالا، ایک نیک خاتون بن گئی اور مسجد کے باہر کھڑی ہو گئی۔ وہ آدمی آیا، آ کر نماز پڑھی اور واپس چلا گیا۔ ہر روز ایسے ہی ہونے لگا۔ وہ آتا، نماز پڑھتا اور واپس چلا جاتا۔ وہ حیران رہتی کہ اس نے اس کی طرف نظر اٹھا کر کیوں نہ دیکھا۔ ایک دن وہ خاتون مسجد کے باہر بیماری سے چکرا گئی، گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اس اللہ والے نے وہاں کھڑے تمام آدمیوں سے پوچھا، ہے کوئی ایسا جو اس کے ساتھ آیا ہو، جس کے ساتھ یہ عورت آئی ہو؟ تمام نے جواب دیا، نہیں نہیں، ہمیں سے تو کوئی بھی اس کو نہیں جانتا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ کون ہے، اس کے آگے پیچھے کون ہے؟ اللہ والے نے عورت کو اٹھایا، اپنے گھر لے گیا۔ عورت نے آنکھیں کھولی، دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ اللہ والا جیسے ہی اندر آیا، اس سے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تمہارے آگے پیچھے کون ہے؟ وہ رونے لگی۔ طوائف نے رو رو کر برا حال کر دیا کہ میں لاوارث ہوں، میرا کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے، میں ایک یتیم ہوں۔ تو اللہ والا پریشان ہو گیا، سارا ماجرا جا کر اپنے استاد کو بتایا۔ معلم صاحب نے اس کو مشورہ دیا کہ تم نکاح کر لو، ایک نہ ایک دن تم کو نکاح کرنا ہے تو آج ہی کر لو، اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کرو۔ اللہ والے نے نکاح کیا، اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کرنے لگا۔ طوائف ایک ہفتہ تو خوش رہی، پھر اس کو یہ بات کھٹکنے لگی۔ اس نے اپنی نوکرانی کو بلوایا اور اس کو بتایا کہ یہ اللہ والا بہت نیک اور پارسا آدمی ہے، میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، لیکن یہ مجھے طلاق کبھی نہ دے گا کیونکہ یہ بہت اللہ والا ہے، اللہ والا بلا وجہ مجھے طلاق کبھی نہ دے گا۔ تو تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تم ایسا کرو، مجھے زہر لا کر دو، میں اپنے خامد کو وہ کھلاؤں گی، وہ مر جائے گا اور ہم اپنی پہلی زندگی کی طرف آسانی سے لوٹ جائیں گے۔ نوکرانی نے کہے مطابق زہر لا کر مالکن کو دیا، مالکن نے کھانے میں ملایا۔ شام کو اللہ والا گھر آیا، ہاتھ منہ دھویا، آرام سے ہنسی خوشی کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھا رہا تھا اور عورت ہنسے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آرام کرنے کی گھر سے لیٹا تو اس کے سینے میں درد اٹھا۔ وہ چلانے لگا کہ حکیم صاحب کو بلاؤ۔ وہ طوائف اس پہ ہنسنے لگی۔ طوطا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ طوطا چلانے لگا، میں سب کو چلا کر بتاؤں گا کہ تم نے میرے مالک کو مارا۔ وہ عورت کہنے لگی، زیادہ چلاؤ مت ورنہ تمہارا بھی وہی حال کروں گی جو ابھی تمہارے مالک کا ہو رہا ہے۔ طوطا چپ کر گیا۔ محلے میں یہ بات بہت عجیب طریقے سے پھیلی کہ آخر گیا کدھر؟ وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، وہ نیک پارسا آدمی کدھر گیا؟ محلے والے ان کے گھر جا پہنچے۔ گھر پہنچ کے پتہ چلا کہ گھر تو بند ہے، تو سب نے یہی سوچا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی گھومنے گئے ہوں گے، سب اپنے کاموں پہ لوٹ چلے۔ ایک معلم ایسا انسان تھا جس کو فکر ہونے لگی کہ میرا شاگرد مجھے بتائے بغیر کبھی کہیں نہیں جائے گا۔ اس نے گھر آ کر اپنی پریشانی کا اظہار اپنی بیوی سے کیا تو اس کی بیوی نے بولا، آپ زیادہ فکر مت کریں، ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے۔ تو اس نے خود کو تسلی دی اور نوافل ادا کیے۔ جیسے جیسے نوافل ادا کرتا گیا، اس کو اشارہ ملتا گیا کہ اس کا وہ اللہ والا نیک آدمی، اس کا وہ شاگرد کسی مصیبت میں ہے۔ اس کو جیسے اشارے ملے وہ اس اشارے کے مطابق چلتا گیا۔ کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کے گھر جا پہنچا۔ ایک گڑھا بنا پڑا تھا جو کہ تازہ تازہ تھا۔ اس نے وہ گڑھا کھودا، اپنے شاگرد کو پایا۔
अंदर से तोते की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मुअल्लिम अंदर गया, तोते को उठाया। तोते ने सारा वाक़या सुनाया कि उसके मालिक के साथ क्या क्या हुआ है। उनको और ज़्यादा अफसोस होने लगा। अपने शागिर्द को लिया, जनाजा पढ़ा और दफना दिया। वो उसके कोठे पर पहुँचे जिसने उसको जहर दी थी, तवाइफ के कोठे पर। तवाइफ के कोठे पर पहुँचे, नुकरानी बाहर आई। नुकरानी उनके पाँव में गिर गई। हमें माफ़ कर दें मुअल्लिम साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जहर ला कर दिया था, लेकिन जिसने जहर खिलाया था वो आज किसी हाल में नहीं है। वो एक बंदर बन चुकी है। उसके जिस्म का आधा धड़ इंसानी है तो आधा बंदर का है। हमें खुद को उससे खौफ आ रहा था। हमने उसको एक कमरे में बंद कर दिया है और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि जहर लाने वाली मैं थी। मैंने एक नेक आदमी को कत्ल करवाया। मुझे पता है मुझे ज़रूर सज़ा मिलेगी। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मेरी माफ़ी करवाएं। मैं ऐसे बंदर नहीं बन सकती, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। मुअल्लिम साहब ने कहा, उसको उसकी सज़ा मिल चुकी है और तुम्हारी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। हम होते कौन है माफ़ करने वाले। बस दिल में शिकायत रह गई और वो अल्लाह वाला जाके अपने खालिक की हकीकी सजा मिला। और वो तोता मुअल्लिम साहब के साथ उसके घर रहने लगा, कुरान सुनने लगा, अपने मालिक को भी याद करता था। और बस ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।